کہ جب ان کے مدرسوں کی اور ان کے حلوے مانڈوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی اصل ثابت ہے اصحاب صفا کا چبوترا، یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے، اس کی تعظیم کو قیام ہے، تو یہ بھی محض حماقت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور جو دین میں نیا کام ایجاد کرے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ مردود ہے، تو ان کا یہ بیان بھی ان کے بیان کے مطابق مردود ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پھر آگے یہ کیا کہتا ہے، ایسے قول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے؟ یہ جی اب تقی عثمانی صاحب یہ ان کے نزدیک مسلمان ہی ہوں گے، تو یہ ان کے اکابر کے فتوے ہیں اور یہ ان لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ اکابر بھی دوغلی باتیں کرنے والے اور یہ اصاغر بھی دوغلی باتیں کرنے والے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں بلاد عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی مسلمان بستے ہیں، عاشقان رسول بستے ہیں، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے اس مہینے میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، فرحت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اظہار کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اور جو عاشق رسول بظاہر اس کو کوئی اگر توفیق نہ ملے کہ وہ چراغاں کر سکے یا جھنڈیاں لگا سکے، وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ حسرت رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، میرے پاس بھی اسباب ہوتے، تو میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ضرور بالضرور چراغاں کرتا، میں حضور کے آمد کی خوشی میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا، تو وہ اس حسرت کے اوپر اللہ کے نزدیک اجر ضرور دیا جائے گا، اور دلی طور پر وہ اس مہینے کے اندر خوش ہو کر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ضرور کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات میں نے کی کہ بلاد عرب سے عجم تک جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو یہ چیزیں آج سوشل میڈیا پر بالکل عیاں ہیں۔ عرب والوں کی تصاویر بھی آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، ویڈیوز پہنچ رہی ہوں گی، ان کا درود پاک پڑھنے کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا، ان کا محفل میلاد کے انعقاد کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا، چراغاں کرنے کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آج ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اس پر جو لوگ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک کتاب کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ ابن جوزی علیہ رحمہ متوفہ 597 سنہ ہجری، آپ اپنی کتاب المیلاد النبوی صفحہ نمبر 58 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءة لمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وینالون بذلک اجرا جزیلا و فوزا عظیما۔ یعنی اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن، اہل شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے عظیم اجر
اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو رہا مسلمانوں کا معاملہ۔ اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان مسلمانوں پر جو اتنی کثرت سے یہ عمل خیر کر رہے ہیں ان پر شرک کے بھی فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے بھی فتوے لگاتے ہیں۔ آج انہی لوگوں میں سے ایک ان کے سرخیل مفتی تقی عثمانی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ میلاد النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آئے ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں؟ یہ جی ان دیوبندیوں کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب جو کتنے جارحانہ انداز سے کہتے ہیں کیا وجہ ہے ہم میلاد النبی نہیں مناتے، یعنی اس جملہ بولنے پر ان کو ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی، ان کی زبان نہیں کانپی، ان کے جسم کے اندر لرزہ طاری نہیں ہوا کہ ہم کس بات پر یہ جملے بول رہے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں مناتے۔ ہاں کیا مناتے ہیں؟ یوم پاکستان مناتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں۔ اب اس کی وجہ دیکھیں، وہ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کے انتہائی بڑے مفتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے نظر سے طارق مسعود کا ایک کلپ گزرا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مفتی تقی عثمانی جتنا بڑا عالم نہیں دیکھا۔ یہ ان کے بڑے عالم اور مفتی کا حال ہے، ذرا کلام سنیں اور اس کی بے ربطی کا اور فقدان دلیل کا آپ خود حساب لگائیں۔ آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائیں، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ دجل فریبی دیکھیں اور یہ کس طرح ببانگ دہل اس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو صحابہ اکرام نے کبھی بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن نہیں منایا، میلاد نہیں منایا، جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس پر ایک میں بات کرتا چلوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، جس کا مصنف ان کا بڑا ہے خلیل احمد امبیٹوی۔ اس سے جب یہ پوچھا گیا صفحہ نمبر 182 اور 83 کے اوپر کہ جو یہ آپ کے جو مدارس ہیں، یہ اتنے بڑے مدارس ہیں، تو ان کا کیا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں، یعنی ان قرون ثلاثہ کے اندر کوئی ان کی اصل موجود ہے؟ تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب صفا کا چبوترا وہ موجود ہے، تو وہ اصل موجود ہے۔ تو اب اگر اس کی حیت کے اندر اور دیگر چیزوں میں کوئی تغیر تبدل ہوتا ہے تو چونکہ اس کی اصل موجود ہے اس لیے اس پر اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اپنی بات جب آئی تو مفتی صاحب نے حل جو ہے وہ لمبا ڈال لیا اور یہ کہہ دیا کہ جی ہماری تو دلیل اصحاب صفا کا چبوترا ہے۔ بھائی وہ چبوترا تو کھلے آسمان کے نیچے تھا اور اس کے احوال جو کتابوں کے اندر آئے ہیں وہ علم رکھنے والے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس چبوترے سے انہوں نے اپنا 4 منزلہ 10 منزلہ مدرسہ ثابت کر لیا اور اس کے اندر جو تغیر و تبدل ہو رہے ہیں اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ بس فقط زمانے کے حساب سے تغیر و تبدل ہیں، تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ آپ اپنے بڑوں کی اسی بات پر قائم رہیں اور براہین قاطعہ کی اسی بات پر قائم رہتے ہوئے اب ہماری دلیل بھی سنیں کہ ہم دلیل کیا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی 2747 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے پیر کے دن کے روزے کے حوالے سے سوال ہوا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں میں روزہ پیر شریف کا اس لیے رکھتا ہوں ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ ویوم بعثت، اور میں اسی دن مبعوث کیا گیا، او انزل علی فیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ولادت کے شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے میلاد منا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری کے اندر آپ یہ حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ حسن المقصد فی عمل المولد اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے وہ جانور ذبح کیے، یعنی اپنی پیدائش کی خوشی میں
جب آپ کا اعلان نبوت ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ بکروں کو ذبح کیا اور اپنے اصحاب کو وہ لنگر شریف کھلایا. یہ میلاد کا لنگر ہے. بعض لوگوں نے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا تھا، لیکن آپ علیہ الرحمہ ان کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ. آپ فرماتے ہیں عقیقہ دوسری دفعہ نہیں ہوتا، پہلے ایک دفعہ عقیقہ ہو چکا، اب یہ دوسری دفعہ عقیقہ تو نہیں ہے. فرمایا فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی وسلم اظہاراً لِشُكْرِ عَلَىٰ ایجاد اللہ إِيَّاهُ رحمةً للعالمین. کہتے ہیں کہ تو اس بات کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور کا یہ فعل اس بات کے اظہار تشکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. تو مجھے بتاؤ مومنوں، ہم کیوں نہ خوشی منائیں اور ہم لنگر میلاد کیوں نہ کھلائیں؟ اللہ اکبر. اب آئیں صحابہ اکرام. یہ تو حضور سرور کونین نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر بھی منایا اور بکرے ذبح کر کے بھی حضور نے اپنے میلاد کو منایا. اب سنیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد کہاں منایا ہے. سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ ومن علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکۃ. یعنی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے. صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، یعنی یہ محفل، یہ ذیشان محفل اس لیے ہم نے سجائی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں. تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے قسم اٹھاتے ہوئے عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام محفل میلاد سجائیں اور حضور کی آمد کا تذکرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صورت میں جو ان پر انعام کیا، جو ان پر احسان کیا، اس کا اظہار تشکر کریں، اس کا شکر ادا کریں. اور وہ میلاد کی محفل وہ ایسی ذیشان محفل ہو کہ اس کا تذکرہ ملائکہ میں خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہو، اور پھر وہ بشارت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیں. تو مجھے بتاؤ غلام کیوں کر محفل میلاد نبی سے رکیں گے، عید میلاد النبی کا جشن منانے سے رکیں گے؟ یہ لوگ رکیں تو 100 دفعہ رکیں، لیکن ہم نہیں رکیں گے. حشر تک ڈال لیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو حضور سرور کونین نے بھی میلاد منایا، حضور کے اصحاب نے بھی میلاد منایا، اور بھی سینکڑوں ہمارے پاس اس پر دلائل ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں اور اس مفتی کی بات سن کر مزید اس پر تبصرہ کرتے ہیں. جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے. عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے، اور وہ مذہبی تقریب ہے. اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے. اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا.
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا کہتا ہے جی دلیل کے طور پر کہ بھائی اگر ہم محفل میلاد مصطفیٰ یا جشن میلاد مصطفیٰ منائیں گے تو یہ دین کے اندر ایک کام کا اضافہ ہوگا جو کہ بدعت ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی بدعت حسنہ ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں, اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, بری بدعت بھی ہوتی ہے. نہ اس طرح کی کوئی تقسیم کاری نہیں کی, بلکہ فوراً کہا یہ بدعت ہے, اور بدعت کے اوپر وہ حدیث پاک پڑھ دی کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا فَهُوَ رَدٌ, تو وہ مردود ہے. اور اس حدیث پاک کا محمل بھی کوئی بیان نہیں کیا کہ یہ حدیث پاک کون سی ہے, اس کا محمل کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے. یہ مفتی صاحب نے کچھ بیان نہیں کیا. اب آئیں ہم ان کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ انہی کے والد نے, انہی کے بڑے نے, یہ جو اکابر کر رہا ہے نا, تو اسی کے اکابر نے وہ کیا بات کی ہے. ہم ان کی بھی تضاد بیانی دکھاتے ہیں, ان کی بھی دوغلا پالیسی دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کس انداز سے معاذ اللہ امت مسلمہ پر گندے فتوے جڑ رہے ہیں. یہ ان کے اکابر کی کتاب ہے جی براہین قاطعہ, خلیل احمد امبیٹھوی کی, اور یہ رشید احمد گنگوئی کے حکم پر لکھی گئی ہے. یعنی یہ دو بڑے اس کارنامے میں ملوث ہیں. اب اس کے صفحہ نمبر 152 پر ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. الحاصل قیام وقت ذکر ولادت کی یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ کسی روایت موضوعہ کو سند جواز کرتے ہیں یا کسی قول یا فعل کسی بزرگ سے متمسک ہوئے ہیں. سو معلوم ہو چکا کہ موضوعات اور اقوال و افعال بزرگان سے ندب و جواز ثابت نہیں ہوتا جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ہوئے. تو ایسی صورت میں ہرگز ندب وغیرہ کا ثبوت نہیں, اور جو بزوں میں خود وہ ثابت جان رہے ہیں تو تاہم در صورت واجب و مؤکد جاننے کے بدعت ہو جاوے گا. یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے, اس کی تعظیم کو قیام ہے, تو یہ بھی محض حماقت ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی روح انور عالم ارواح سے عالم شہادت میں آئی اور اس کے لیے قیام کرتا ہے, تو یہ بھی حماقت ہے, یعنی بے وقوفی ہے کہ حضور کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے. معاذ اللہ. آگے کیا لکھتا ہے, کیونکہ اس وجہ میں قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے. اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیں بے وقوفی کا پلندہ کہ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. کون سی حضور کی ولادت مقرر ہوتی ہے؟ تو بھائی یہ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور آپ جو ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں, تو کیا معاذ اللہ آپ کی ہر پیر شریف کو ولادت مقرر ہوتی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیسی گندی اور واہیات گفتگو ہے. تو کہتا ہے کہ جی اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے؟ پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں, یا مثل روافظ کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں. معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا. یہاں دیکھیں کتنے بدبخت یہ لوگ ہیں کہ حضور سرور کونین کی ولادت کو ایک تو اس طرح ٹونٹ کر رہے ہیں کہ کون سا حضور روز روز پیدا ہو رہے ہیں معاذ اللہ, اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو سانگ کنہیا کے سانگ جیسا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ان کے بڑوں نے بات کی, تو جب امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی دم پر پاؤں رکھا اور ان لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے حرمین طیبین کے مفتیان کرام سے لگوائے, تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی المحند علی المفند. اس کا بھی جو مصنف ہے وہ خلیل احمد امبیٹھوی ہے, جس نے یہ براہین قاطعہ لکھی. اسی نے المحند علی المفند لکھ کر سوال نمبر جب 21 ہوا, صفحہ نمبر ہے 52, کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعن کبھی سیئہ حرام ہے یا اور کچھ؟ اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہو رہا ہے. کہتا ہے جی حاشا, ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدے کے پیشاب کا تذکرہ بھی کبھی وہ بدعت سیئہ یا حرام کہے. وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذرا سا بھی علاقہ ہے, ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے. اب یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا
کہ کوئی آیت دکھاؤ کہ جس کے اندر یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کے پیشاب کا ذکر آیا ہو یا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ کیا ہو۔ اب ان کو یہاں پر کسی دلیل کا مطالبہ یاد نہیں آیا، دم پر چونکہ پاؤں آیا تھا اور اپنے آپ کو حرمین طیبین کے مفتیان کرام کے کفر کے فتوے سے بچانا تھا، تو یہاں پر حضور کے گدے کے پیشاب کے تذکرے کو بھی اعلیٰ مستحب انہوں نے لکھا ہے۔ اب آگے سنیں، کہتے ہیں خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو، جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصراحت مذکور اور ہمارے مشائخ کے فتویٰ میں مستور ہے۔ چنانچہ شاہ محمد اسحاق صاحب دیلوی مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا فتویٰ عربی میں ترجمہ کر کے ہم نقل کرتے ہیں تاکہ سب کی تحریرات کا نمونہ بن جائے۔ مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجلس میلاد شریف کس طریقے سے جائز ہے اور کس طریقے سے ناجائز، تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہوں، ان کیفیات سے جو صحابہ کرام اور ان اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے، ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہوں، ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں، جو حضرت کے ارشاد ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہے، ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہوں، سبب خیر و برکت ہے، بشرطے کہ صدق نیت اور اخلاص اور اس عقیدے سے کیا جائے کہ یہ بھی من جملہ دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے، کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا الی آخرہ۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات موضوع روایات بیان ہوتی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، چراغوں کے روشن کرنے اور دوسری آرائشوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، اور اس مجلس کو واجب سمجھ کر جو شامل نہ ہو اس پر طعن و تکفیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور منکرات شرعیہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس میلاد خالی ہو، پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے، اور ایسے قول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیا کہ حضور سرور کونین کی میلاد کو اعلیٰ درجے کا مستحب کہہ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے اندر منکرات نہ ہوں، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، موضوع روایات نہ بیان کی جائیں، اسراف نہ کیا جائے، تو جب یہ سارے منکرات بیچ میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ میلاد شریف کی محفل، یہ میلاد شریف کا جشن بالکل جائز ہوگا، نہ صرف جائز بلکہ اعلیٰ درجے کا مستحب اور مستحسن کام ہوگا۔ میں کہتا ہوں او دیوبندیو، تم بھی کبھی یہ سارے منکرات ہٹا کر میلاد مصطفیٰ سجاؤ تو صحیح۔ تم کہو کہ یہ دیکھو ہم حضور کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اور پھر کیمرہ لگا کر اپنی محفل میں دکھاؤ کہ یہاں دیکھو کوئی عورت موجود نہیں ہے، کوئی منکرات شرعیہ موجود نہیں ہے، کوئی موسیقی موجود نہیں ہے، اور وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جو کہ ثابت ہیں، کوئی موضوع اور من گھڑت حدیث بیان نہیں کر رہے، تو ان شرائط کے مطابق میلاد مناؤ نا، لیکن یہ میلاد مناتے نہیں ہیں۔ جو ان کے اندر اصل غلاظت تھی وہ براہین قاطعہ کی وہ پہلی عبارت سے ظاہر ہو گئی، اور یہ دم پر پاؤں آنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر ان باتوں کا اقرار کیا اور کہا کہ نا جی ہم تو بالکل ان ساری چیزوں کو درست مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دیوبندیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اٹھیں اور یہ بات نکال کر دکھائیں کہ ہمارے جتنے بھی مستند علماء ہیں انہوں نے کسی جگہ پر یہ کہا ہو کہ جب بھی حضور کا میلاد منانا ہے تو اس میں من گھڑت روایتیں بیان کرنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح کسی عالم نے، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے یا ہمارے اکابر نے کہا ہو کہ جب بھی میلاد شریف کی محفل میں آنا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لانا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہو کہ اسراف کرنا ہے، لائٹیں لگانی نہیں ہیں، لائٹوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے رہنا ہے۔ اسی طرح جو لنگر پکانا ہے وہ جب پک چکے اس کو اس کے بعد انڈیل دینا ہے، بالکل گرا دینا ہے، کسی مسلمان کے منہ میں پڑنے نہیں دینا۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جی مجلسوں کے اندر یہ بھری پڑی ہیں باتیں، ہم اس کے مخالف ہیں، ہم نے اس کے حوالے سے وہ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ثابت کرنے جاؤ گے نا تو بھائی تم لوگوں کی زندگیاں گزر جائیں گی، یہ چیز ثابت نہیں کر سکو گے۔ ہاں جن چیزوں کو تم نے یہاں پر غلط کہا ہے کہ یہ محفل میلاد میں نہیں ہونی چاہیے،
ہمارے علماء کی کتابیں اس سے ضرور بھری پڑی ہیں کہ بھائی میلاد شریف کے اندر موضوع روایات نہیں ہونی چاہیے، میلاد شریف کے اندر اختلاط مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، میلاد شریف کے اندر اسراف فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، میلاد شریف کے اندر گانا باجا موسیقی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے دلائل وہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے المہند علی المفند کی عبارت پڑھی تھی، اس کے آخری الفاظ پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا کہتا ہے خلیل احمد نمبیٹھوی کہ پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ بات وہی ہوئی کہ ناک سے مکھی نہیں اڑانی بلکہ ناک ہی اڑا دینی ہے۔ اب اس بات کو میں آپ کو مثال کے ذریعے تھوڑا اور سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کچھ ایسے افعال کر رہا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہیں، تو کیا اب مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ یہ نماز پڑھنا حرام ہے، یا یہ فتویٰ دے گا کہ یہ افعال نماز میں حرام ہے؟ نماز فی نفس ہی عبادت ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، یہ جو اضافی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں یہ حرام ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، خلیل احمد نمبیٹھوی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ جملے لکھتا کہ بھائی میلاد شریف اصلاً بالکل جائز ہے اور اعلیٰ ترین مستحب ہے، ہاں جو اس کے اندر منکرات شرعیہ ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ حرام ہیں، وہ ممنوع ہیں، ہم ان کو ممنوع کہتے ہیں، میلاد شریف کو ممنوع نہیں کہتے۔ پھر آگے یہ کیا کہتا ہے؟ ایسے قول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے؟ یہ جی اب تقی عثمانی صاحب یہ ان کے نزدیک مسلمان ہی ہوں گے، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ قول شنی بیان کر رہا ہے، یہ غلیظ اور گندا قول بیان کر رہا ہے کہ میلاد شریف ہم نہیں مناتے کیونکہ حضور سرور کونین نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ بدعت ہے۔ تو یہ خود خلیل احمد نمبیٹھوی ان کا بڑا باپ لکھ رہا ہے کہ جو بھی میلاد شریف کو بدعت کہے تو وہ شخص جو ہے وہ شنیع قول کر رہا ہے، وہ ایک گندا اور غلیظ قول کر رہا ہے۔ ہاں منکرات کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کرنی چاہیے، منکرات کو برا کہنا چاہیے، جبکہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ تقی عثمانی نے کوئی بھی خلاف شرع چیزوں کو نہیں گنوایا، بلکہ بس یہ چیز گنائی ہے کہ جی نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے بدعت ہے، اور یہ بدعت جو ہے وہ مردود ہی مردود ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا اگر یہ ناجائز کام نکال دیے جائیں تو پھر میلاد مصطفیٰ بالکل عبادت ہی عبادت ہے اور ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یہ ان کے اکابر کے فتوے ہیں اور یہ ان لوگوں کا اس پر عمل ہے۔ اکابر بھی دوغلی باتیں کرنے والے اور یہ اصاغر بھی دوغلی باتیں کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے اس موضوع پر ایک حدیث پاک پڑھی کہ من احدث فی امرنا، کہ جس نے ہمارے شرع میں ہماری شریعت کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کیا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب یہ حدیث پاک انہوں نے پڑھ تو دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث میں تخصیص پیدا کرنے والی حدیث کون سی ہے، تو وہ حدیث پاک ہم پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے، تو آئیں اس حدیث پاک کا مخصص ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی بڑی معروف یہ حدیث پاک ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے پر عمل کرے گا اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے لوگوں کے اجروں میں کوئی کمی کی جائے۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام ایجاد کیا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہے، ووزر من عمل بھا من بعدہ، اور اس کے جانے کے بعد جو جو اس برے طریقے پر عمل کرے گا ان سب کا گناہ بھی اس کے سر لکھا جائے گا، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ سے کچھ کم ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بدعت کی دو قسمیں سمجھ میں آئی، ایک ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت، اور دوسری ہے بدعت سیئہ بری بدعت۔ پہلے تو ہم نے یہ آپ کو عرض کیا کہ میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرنا اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام کے عمل سے اس کا وجود ملتا ہے۔ ہاں طریقے کے اندر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہے، اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ظاہری بات ہے جیسے پہلے معاملات تھے اب ویسے نہیں رہے، جیسے پہلے کی مساجد تھی اب ویسی نہیں رہی، جیسے پہلے جو ہے نا وہ گھر تعمیر ہوتے تھے اب ویسے نہیں رہے۔ تو دینی ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے
تبدیلی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی. جیسے کہ ہم نے آپ کو براہین قاطعہ کی دلیل دی تھی کہ جب ان کے مدرسوں کی اور ان کے حلوے مانڈوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی اصل ثابت ہے اصحاب صفا کا چبوترا. تو یہ سب چیزیں اصحاب صفا کے چبوترے سے ثابت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور سرور کونین کے روزہ رکھنے سے، صحابہ کرام کے بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے سے ہماری بھی لائٹنگ بھی ثابت ہو گئی، لنگر بھی ثابت ہو گئے اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ساری بدعت ہے تو اب یہ کہا جائے گا یہ بدعت جو ہے یہ کون سی بدعت ہے؟ تو لا محالہ طور پر ہمیں کہنا پڑے گا یہ بدعت بدعت حسنہ ہے، نہ کہ بدعت سیئہ. بری بدعت نہیں ہے، اچھی بدعت ہے، اور اچھی بدعت ہو تو اس کو کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ متوفہ 852 سنہ ہجری، آپ کیا فرماتے ہیں؟ البدعۃ وفعل ما لم يسبق الیہ فما وافق السنۃ فحسن وما خالف فضلالۃ وهو المراد حيث وقع ذم البدعۃ وما لم يوافق ولم يخالف فعلى اصل الاباحۃ. آپ فرماتے ہیں کہ بدعت وہ فعل ہے کہ جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو. اب اگر وہ سنت کے موافق ہو تو وہ اچھی بدعت ہے، اور اگر وہ سنت کے مخالف ہو تو وہ گمراہی ہے. اور جہاں جہاں بھی بدعت کی مذمت آئی ہے، جہاں بھی حدیثوں میں بدعت کی مذمت آئی ہے، اس سے یہی بدعت سیئہ مراد ہے. اور وہ بدعت کہ جو نہ سنت کے موافق ہو نہ مخالف ہو تو وہ اصل اباحت پر رہے گی، یعنی وہ مباح بدعت ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں بالکل اور کثیر اور بھی جزیات موجود ہیں کہ جس کے اندر بدعت کی تقسیم یہ کی گئی ہے، لیکن اس بندے نے بدعت کی تقسیم کیے بغیر بدعت کا حکم لگا دیا اور یہ لوگوں کو باور کروایا کہ بدعت جو ہے وہ مذموم ہی مذموم ہے، بری ہی بری ہے. اب یہ تو تھے کتابوں سے ہم نے حوالے دیے. اب الزامی طور پر ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی کام دین کے اندر ایجاد کیا جائے، یعنی اس کو دینی سمجھ کر اس کو رائج کیا جائے، اور وہ پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے. اور پھر انہوں نے فوراً حدیث پاک پڑھ کر اس بدعت کو مردود بھی قرار دے دیا کہ وہ فہو رد، وہ بدعت جو ہے وہ مردود ہے. وہ اب آپ ان کے مردود جو ہے وہ گنتے چلے جائیے گا. دیکھیں جی، ان کے مدارس حضور سرور کونین کے، صحابہ کرام کے اور تابعین کے دور میں نہیں تھے، لہٰذا یہ مدارس مردود ہیں. اس کے اندر پڑھانے کا جو نظام ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا. یہ سارا نظام مردود ہے. جتنی بھی کتابیں ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی. یہ ساری کی ساری کتابیں مردود ہیں. اور یقیناً یہ ان مدارس کو مدارس دینیہ کہتے ہیں اور ان کتابوں کو کتب دینیہ کہتے ہیں. تو بھائی یہ دین کے اندر تمہارا ہی مفتی بیان کر رہا ہے، اگر دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ مردود ہوگی، اس کے اندر اچھی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان کے یہ مدارس اور یہ ساری چیزیں مردود ہوگی. اسی طرح مساجد، جو پکی بنائی ہوئی مساجد ہیں، کئی کئی منزلہ اور اتنے اتنے بڑے جھومر لگے ہوئے ہیں اور اتنا جو ہے ان کو منقش کیا گیا، اتنا ان کو مزین کیا گیا، اتنی اتنی اعلیٰ کرپیٹیں ان کے اندر بچھائی گئی، یہ ساری کی ساری حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، اور یہ اس کو مسجد کہتے ہیں. اور مسجد اگر دین نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر اور کیا چیز دین ہے؟ اور اسی طرح ان کا مولوی جب وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے پنکھے لگانے ہیں تو اللہ کی راہ میں آپ لوگ خرچ کریں اور اپنی قبروں کو ٹھنڈا کریں. تو اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں سے ثواب کا لالچ دے کر ان سے چندے بٹورتے ہیں. اب یہ دین نہیں تو کیا ہے؟ دنیا کے اندر کیسے معاملات یہ ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ لگا یہ ساری چیزیں دین ہیں، اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی. تو ان کے مساجد بھی معاذ اللہ مردود ہوئی، اس کے اندر جتنی بھی صفیں بچھی ہیں ساری مردود ہوئی، جتنے نمازی کھڑے ہیں وہ سارے مردود ہوئے، سب کے سب جو ہے یہ مردود ہیں. اسی طرح جتنا بھی دین کا کام یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ تقی صاحب کہ جب یہ مائک کے سامنے یہ تبلیغ کر رہے تھے تو کیا یہ اس کو دینی امر سمجھ کے کر رہے تھے یا دنیاوی امر سمجھ کے کر رہے تھے؟ اگر دینی امر سمجھ کے کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دین کے اندر مائک کے اندر تقریر کرنا، مائک کے اندر بیان کرنا، مائک کے اندر تبلیغ کرنا اور کیمرے کے سامنے تبلیغ کرنا یہ ایجاد کیا ہے. اور جو دین میں نیا کام ایجاد کرے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ مردود ہے. تو ان کا یہ بیان بھی ان کے بیان کے مطابق مردود ہے. تو یہ ایک نہیں
کثیر مثالیں ایسی ہیں جن کو آپ اٹھاتے جائیں اور ان کے منہ پر لگاتے جائیں۔ اب آگے سنیں۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا۔ یہاں پر بھی انہوں نے پک کر دیا کہ جی دین کا حصہ سمجھ کے منائیں گے تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر دین کا حصہ نہیں سمجھیں گے، دنیا کا حصہ سمجھیں گے تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو 14 اگست بھی ایسے ہی ہے۔ یہاں پر یہ بالکل واضح اس بات کا اقرار کر چکے کہ جتنی بھی ہم دین کے نام پر کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری دینی ہوئی، اور جو چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے تو وہ عمل مردود ہوتا ہے۔ تو ان دیوبندیوں کے یہ سارے عمل مردود ہیں۔ اگر یہ مردود نہیں بلکہ اجر و ثواب کا سبب ہیں تو یہ بھی جان لو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، لنگر پکانا اور جھنڈیاں لگانا اور جشن منانا شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر یہ بھی عمل مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی دجل فریبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔